اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدني علما. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. آمين. سورة غاشية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. صدق اللہ العظیم. سورہ غاشیہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اور یہ کہ جز امہ کی جیسے اتنی دنوں سے ہم لوگ کافی صورتیں کر چکے ہیں تو موسٹلی جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں، اور رکوع وہاں 1 یعنی ایک رکوع ہے اس میں، اور آیات وہاں 26، اس کی آیات جو ہیں وہ 26 ہیں یعنی 26 ہیں. تو یہ جیسے پہلے بھی ہم نے بتایا نا کہ جب قرآن شریف میں جب کوئی بھی صورت شروع کرتے ہیں تو اس میں جو ایک لائن میں کچھ انفارمیشن لکھی ہوتی ہے، تو اس میں سورہ کا نام ہوتا ہے سورۃ الغاشیہ تھی، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ وہ مکی یا مدنی سورہ ہے. تو یہاں پہ مکیۃ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب وہ مکی سورہ ہے. اور مکی سورہ کون سی سورہ ہوتی ہیں؟ مکی سورہ وہ صورتیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں. ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی سورہ کہلاتی ہیں. اور اس کے علاوہ رائٹ سائڈ میں عموماً دائیں طرف لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کتنی آیات ہیں، اور بائیں طرف ہوتا ہے کہ اس میں کتنا رکوع موجود ہیں اس صورت میں. اور یہ کہ جو سورہ کا نام ہے اس کے دائیں اور بائیں طرف 2 نمبرز ہوتے ہیں، جس میں جو دائیں طرف والا جو نمبر ہے عموماً وہ جو ہے وہ قرآن شریف میں اس سورہ کا کیا سیکونس ہے وہ بتاتی ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ میں جو نمبر لکھا ہوتا ہے وہ نزول کے اعتبار سے وہ سورہ کب نازل ہوئی تھی اس کا پتہ چلتا ہے. تو بہرحال یہ ایک یاد دہانی کے لیے، کیونکہ یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے. سورہ غاشیہ کا اب انشاءاللہ یہ کہ پہلے تو ہم لوگ کرتے ہیں ربط، ہے نا، یعنی کہ ربط جو پہلی صورت سے اس صورت کا ربط ہے. تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو سورہ کی ہے وہ کی تھی سورہ اعلیٰ، اور سورہ اعلیٰ کے بعد اب جو صورت ہے وہ ہے سورہ غاشیہ، ہے نا. تو اب یہ ہے کہ اس کا ربط کیا ہے اس سے پہلے والی جو صورت ہے اس سے، ہے نا. تو یہ ہے کہ یہ صورت جو ہے پہلی بات تو بالاتفاق مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہ جیسے پہلے بھی ایک بات ہو چکی ہے فضائل کی، تو فضائل کے اعتبار سے جو پتہ چلتا ہے احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں خصوصاً عشاء اور جمعہ اور عیدین میں اس صورت کو سورہ اعلیٰ کے ساتھ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ بات جب سورہ اعلیٰ ہوئی تھی تب بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ایک رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ اور دوسری میں پھر سورہ غاشیہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ کہ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ان دونوں صورتوں میں کچھ مناسبت تو ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کہ دونوں صورتوں میں جو مضمون ہیں اور جو الفاظ ہیں، ہے نا، وہ بھی ایک مناسبت رکھتے ہیں. جیسے کہ سورہ اعلیٰ میں کیا ہے، تذکیر کی بات ہوئی، فذکر ان نفعت الذکریٰ، ہے نا. اور اس صورت میں پھر ہے فذکر انما انت مذکر. تو اگر صرف لفظ کے اعتبار سے بھی دیکھیں، الفاظ کے اعتبار سے بھی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی، تو دونوں میں ربط تو ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ یعنی سورہ اعلیٰ میں تھا یصلی النار الکبریٰ، ہے نا، اور یہاں پہ کیا ہے یصلی نارا حامیہ، ٹھیک. پھر سورہ اعلیٰ کے آخر میں کیا ہے، مومن اور کافر ان دونوں کے مقابلے میں مطلب تقابل ایک کیا گیا تھا نا، اور یہ کہ ان کے حالات بتائے گئے تھے کہ وہ کس طرح سے ہوں گے. اور اس صورت میں بھی اسی طرح سے یہ کہ آئے گی تفصیل، جیسے کہ جو کافر ہیں ان کے لیے آتا ہے، اور شروع میں ہی آ جائے گا وہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ.
لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. تو ایک یہ ہو گیا جو کفار ہیں ان کا حال بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو آخر کی جو آیتیں ہیں، یعنی اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں، وہاں پہ پھر پتہ چلتا ہے جو جنتی لوگ ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے، تو ان کا کیا حال ہوگا. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. تو بہرحال یہ تقابل جو ہے یہ اور صورتوں میں بھی آ چکا ہے اس سے پہلے، اور یہاں پہ کیونکہ ربط کی بات ہو رہی ہے تو سورہ اعلیٰ میں یہ بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر سورہ غاشیہ میں بھی اسی طرح سے بات ہو رہی ہے. اور یہ تو ہو گیا ربط سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کا. اور یہ ہے کہ اس میں اور جو باتیں بتائی جانی ہیں جو پہلے سورہ شروع ہونے سے پہلے، تو یہ جو سورہ غاشیہ ہے تو اس کی ٹوٹل 26 آیات ہیں نا، تو اس میں جو پہلی 16 آیات ہیں وہ جو ہیں وہ تذکیر آخرت پر مشتمل ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آخرت کی یاد دلانے کی کوشش کی ہے ان کے ذریعے سے. اور یہ کہ جو بھی آخرت والی جو بھی اور آیات ہیں تو ان کی وضاحت تو پہلے ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی اصل حقیقت کو تو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو جتنی سمجھ میں آ سکتی ہیں تو اس حساب سے کیا ہے کہ تذکیر آخرت پر یہ آیات مشتمل ہیں. ٹھیک ہے، اب پہلی آیت هل اتاک حدیث الغاشیہ، آپ کو اس چھا جانے والے حادثے کی خبر پہنچی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ جو ہے یہ استفہام ہے. حل جو ہے یعنی استفہام، یعنی کہ ایک انٹروگیٹو ہوتا ہے نا، انٹروگیٹو سینٹنسز ہوتے ہیں، یعنی کہ استفہامیہ جملے جس میں کہ سوال پوچھا جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ استفہام تقریری ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس کا ترجمہ دوسری طرح سے کریں گے، یہ جو ہم اردو میں ترجمے 1 2 3 الگ الگ کرتے ہیں تو وہ الگ الگ تفاسیر سے ہم نے وہ ترجمے لیے ہوئے ہیں. اور اس لیے کہ ایک بات کسی ایک چیز سے واضح ہوتی ہے، اور وہی جب دوسرا ترجمہ پڑھا جاتا ہے تو اس سے کوئی اور چیز واضح ہو جاتی ہے. تو اس کا دوسرا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ آ گئی تمہارے پاس خبر اس ڈھانپ لینے والے کی، یا چھا جانے والی کی، یا پھر قیامت کی، یا پھر چھا جانے والی مصیبت کی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ آ چکی ہے یہ خبر. ٹھیک ہے، یہاں پہ حل سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا تمہیں پتہ چلا ہے اس کا، یہ وہ بات نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ استفہام تقریری کا مطلب یہ ہے کہ اس سوال سے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بات اور زیادہ واضح ہو گئی ہے کہ یہ چیز پہلے آ چکی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ خبر پہلے دی جا چکی ہے. تو یہ نہیں کہہ سکو گے بعد میں کہ ہم کو خبردار نہیں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو استفہام ہے، یہ جو سوال ہے، تو یہ اس طرح کا ہے کہ اس سے بات اور واضح کر دی گئی ہے، یعنی کہ ایک جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ایک بات پکی کر دی گئی کہ یہ بات پہلے پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، تو یہاں پہ کاف ہے. کاف جو ہے وہ کیا ہے؟ پھر سے ایک بار جو مخاطب ہوتا ہے اس کا صیغہ ہے. تو یہاں پہ کاف کا جو صیغہ جو ہے وہ کس کے لیے، کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ یہ آپ کو خبر آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مخاطب ہیں. ٹھیک ہے نا، اور کاف اسی طرح سے ربی کا، تو آپ کے رب. تو آپ یہاں سے کاف کا جو ضمیر ہے وہ آپ یعنی کہ مخاطب کی ضمیر ہے. مخاطب واحد مذکر. ٹھیک ہے، تو واحد مذکر حاضر جس کو کہا جاتا ہے صرف کی لینگویج میں. تو یہ کہ اب عطا کا، عطا جو ہے عطا یاتی، آنے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب کوئی چیز آتی ہے. اور اسی طرح سے اگر یاد ہو تو سورہ نصر میں ہم لوگوں نے کیا تھا، سورہ نصر کی تفسیر پہلے ہو چکی ہے. تو اس میں کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ. ٹھیک ہے، تو جاء کا بھی مطلب ہوتا ہے آنا. ٹھیک، لیکن اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ عطا استعمال کیا جاتا ہے یہ کہ اس چیز کو جو تھوڑی ہلکی ہو، یعنی کہ جو تھوڑی آسان چیز ہو اس کے لیے عطا ہوتا ہے. اور جا ہوتا ہے جب کوئی بہت وزنی چیز، کوئی بہت بڑی چیز، اس کے لیے جا، جیسے ہے نا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ہے نا، یا پھر طامہ. تو یہ ساری جب قیامت کے وہ الفاظ جو آتے ہیں، جو قیامت کے لیے جو الگ الگ ایڈجیکٹیوز استعمال کیے گئے ہیں،
تو وہ جب آتے ہیں تو پھر اکثر جو دیکھا گیا ہے وہ کیا ہے کہ جاء استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ عطا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ قیامت کی بذات خود بات نہیں ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ حدیث الغاشیہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی بات کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ کہ آپ کو اس کی بات پہنچ گئی ہے تو وہ تو ایک ہلکی اور آسان چیز ہے نا، وہ تو کوئی بہت بڑی ویسی چیز نہیں ہے، وہ تو صرف ایک بات کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ جا کی جگہ عطا استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، اور یہ اس طرح سے ہے کہ ویسے سمجھ لیجئے کہ جب ہم کچھ لوگوں سے یا کسی سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں تو وہاں پہ اگر جیسے جس سے ہم ناراض ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو ہم جس سے ناراض ہیں اس سے ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو کوئی اور ہے اس سے ہم مخاطب ہو کے اور پھر پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر اگر اس کو اور سمجھنے کے لیے کر لیں تو جیسے اسکول ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو فار انسٹنس فیل ہو گیا کسی میں، ٹھیک ہے، فیل ہو گیا ہے. اب کون ہے؟ پرنسپل ہے، ٹیچر ہے اور اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بات ہوئی کہ اب وہ فیل ہو گیا ہے یا جو بھی مسئلہ ہے، تو پرنسپل جو ہے وہ بہت ناراض ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اتنا زیادہ ناراض ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ سے ڈائریکٹلی بات نہیں کر رہا، وہ ٹیچر سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے پڑھایا نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ پرنسپل کو بھی پتہ ہے، ٹیچر کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا ٹاپک پڑھایا نہیں گیا تھا. تو یہ جو ہے یہ استفہام تقریری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتہ ہے کہ یہ پڑھایا گیا تھا، لیکن اس بات کو اور واضح کرنے کے لیے کہ یہ چیز پڑھائی جا چکی تھی، اس کو اور ایمفسائز کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے، یہ سوالیہ ایک پوچھا گیا ہے. سوال اس طرح سے پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ پڑھایا نہیں گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں پڑھایا گیا تھا یا ان کو نہیں پتہ ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ اس چیز پہ جس کو کہتے ہیں کہ تاکیداً یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ چیز پڑھائی جا چکی تھی. ٹھیک ہے، اور جو مخاطب جو اس وقت مطلب جو ہم نے مثال دی ہے، تو اس میں جب پرنسپل جب ٹیچر سے مخاطب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے وہ جو اسٹوڈنٹ وہاں پہ موجود ہے تو پرنسپل کا غصہ اتنا زیادہ ہے اس وقت کہ وہ اس اسٹوڈنٹ سے اس وقت مخاطب ہونا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے، تو وہ سیدھے ٹیچر سے ہی بات کر رہا ہے نا. تو سمجھ لیجئے کہ مثال ظاہر سی بات ہے، یہ بہت ایک ادنا ایک حقیر سی ہے، لیکن یہ کہ صرف سمجھنے کے لیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو کفار ہیں وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے مخاطب کا صیغہ استعمال کیا ہے. اور اگر یاد ہو تو اس سے پہلے سورہ اعلیٰ میں جب بات ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں نے ایک وہ کیا تھا نا التفات، جو ضمیر میں التفات ہوا تھا، یعنی کہ تھرڈ پرسن سے بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ایک دم سے سیکنڈ پرسن پہ آ گئے تھے، ہے نا. تو اس میں یہ ہوا تھا نا کہ وہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. ٹھیک ہے، یہ سب تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے. پھر کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. تو یہاں پہ ایک دم سے اللہ تعالیٰ مخاطب کا صیغہ لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اب یہاں پہ جب سورہ غاشیہ شروع ہو رہی ہے تو اس میں کچھ جو انداز ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار سے بذات خود ڈائریکٹلی مخاطب نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سورہ اعلیٰ میں آخر کی آیت میں کیا تھا کہ یہ چیزیں پہلے کے صحف میں آ چکی ہیں، یعنی پہلے جو نبی، جو رسول، جو انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، جو ان کے پاس جو صحیفے تھے، جو کتابیں آ چکی ہیں، تو یہ تو بات پہلے بھی ہو چکی ہے. اور یہ اتنی واضح بات ہے کہ یہاں پہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ صرف اس کو ری انفورس کر رہے ہیں نا، یعنی کہ اس کو اور زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ دہرائی جا رہی ہیں وہ چیزیں، ہے نا. ری انفورسمنٹ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز ہو گئی اس کو ری انفورس کیا جاتا ہے. تو جب وہ ہو رہا ہے تو اب تو کسی طرح کا کوئی شک و شبہ بچنا ہی نہیں چاہیے. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، جو سرداران قریش تھے، تو یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ اس چیز کو بھی نہیں مان رہے تھے، جبکہ یہ چیزیں تو پہلے سے آئی ہوئی ہیں. تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس طرح سے ہوا ہے کہ اس کے رسپانس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ ان کفار سے مخاطب بھی نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ یہ جو ہے یہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے،
اور یہ اس طرح سے بھی سمجھ لیجئے کہ یہ خبر تو ان کو پہنچ گئی ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ ایسے ایکٹ کر رہے ہیں، یہ ایسے جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو دیکھ کے ان کا جو رویہ ہے وہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ ان کے پاس یہ خبر پہنچی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ. حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے جیسے حادثہ، جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں حادثہ، تو وہ کیا ہے؟ حدوث. تو یہ ہے کوئی ایونٹ جب ہوتا ہے، جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے حادثہ. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کون سی چیز ہے؟ یہ وہ ہے جو کہ نئی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، کہ کوئی نئی چیز ہوئی ہے، یا کوئی بہت پرانی چیز ہے اس کے لیے بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب یہ پرانی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ حدیث، ٹھیک ہے، یا حادثہ، یہ عربی کی ہم اس کے بات کر رہے ہیں، کہ جب یہ پرانی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ دہرایا ایسے جاتا ہے گویا کہ یہ پہلی بار سنا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو پھر حدیث کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ بات پہلے تو کئی بار گزر چکی ہے، لیکن اب کیا ہے، اب یہ دہرائی جا رہی ہے، اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس پہ ایک نئے نظریے سے اس کو دیکھو اور اس کو سمجھو اور اس پہ غور و فکر کرو. ٹھیک. حل اتاک حدیث الغاشیہ. اب ہے غاشیہ. غاشیہ جو ہے یہ غشیہ، غشاوتن سے آیا ہے. ٹھیک. اور اس کا جو لغوی معنی ہے تو وہ ہے کہ کسی چیز کو پوری طرح سے ڈھانپ لینا، ڈھک دینا، یا کسی کے اوپر پوری طرح سے کوئی چیز چھا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ استعمال ہوا ہے ایک قیامت کے لیے ایک ایڈجیکٹو استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے کہ قیامت کچھ ایسی ہوگی کہ وہ ہر چیز کو ڈھانپ لے گی. ٹھیک ہے. اور ویسے اگر یاد ہو اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے جو صورتیں کی ہیں تو اس میں قیامت کا ذکر کافی زیادہ ہے نا. الگ الگ صورتوں میں اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ سب یاد ہے نا جو ہم لوگوں نے پہلے تفسیر کی ہے. تو اس میں کیا اس سے پتہ چل رہا تھا، اس سے یہ پتہ چل رہا تھا نا کہ جو بھی چیزیں ہوں گی قیامت کے دن تو اس میں جو ایک بہت واضح چیز جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ آسمان پہ. ٹھیک ہے. کہ سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، اور کیا کیا ہو جائے گا، کدیہان جیسے سرخ ہو جائے گا آسمان. تو آسمان میں ہو رہی ہیں نا سب سے زیادہ چیزیں. اور ویسے اگر دیکھیں ہم لوگوں کی ابھی جو زندگی ہے، جو دنیا ہے، تو اس میں ہم لوگوں کے اوپر ایک جو کورنگ ہے، وہ جو ہم لوگوں کو گھیر کے یا ڈھانپ کے رکھتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وہی آسمان ہے. تو اگر اس کو اس طرح سے سمجھیں تو کیا ہوگا کہ قیامت جب اس کے آثار شروع ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آسمان میں جتنی بھی ہم لوگ اور پہلے چیزیں پڑھ چکے ہیں وہ دہرائیں گے نہیں اس وقت. تو یہ کہ وہ ساری چیزیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ آسمان میں یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ فتحت السماء فکانت ابوابا. تو یہ سب جو آفات آ رہی ہیں آسمان میں آ رہی ہیں. تو گویا کہ وہ ساری کی ساری آفتیں جو ہیں وہ ہم کو ڈھانپ لیں گی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں، ہے نا. تو اب کیا ہے کہ اگر سورہ اعلیٰ میں دیکھیں تو کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کیٹیگری سے باہر نکال دے کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تؤثرون، ٹھیک ہے، یعنی کہ زیادہ ترجیح جس کو دیتے ہیں. تو اس کے حساب سے کیا ہے کہ کوئی جو بھی ہے، کوئی اپنی جو بھی فیملی میں بہت مصروف ہے، کوئی اپنے کام کاج میں، کوئی کاروبار میں، کوئی انٹرٹینمنٹ میں، کوئی پڑھائی میں، یہ سب چیزیں بری نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب زندگی کا ہول سول مقصد، مطلوب، مقصود صرف یہی ہو جائے اور اس کے علاوہ ہر چیز ختم، بے معنی ہو جائیں تو پھر وہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ چیزیں ہم لوگوں کو اللہ کے قریب ہونے سے روکتی ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے آفت ہے. اور اگر یہ چیزیں ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے نعمت ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا. ٹھیک ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا شکایت کی تھی کہ تم جو ہو وہ دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو. تو اب کیا ہوگا کہ سڈنلی اب یہ غاشیہ جو آ گئی نا
تو یہ چیز جو ہے یہ ہر چیز کو ڈھانپ لے گی. تو بات یہ ہے کہ اگر اس کو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ لٹریچر کے اعتبار سے بھی، ادبی اعتبار سے دیکھیں تو کیا ہوگا کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کے مقاصد تھے نا، جو مقصد، کسی نے اپنے کاروبار کو اپنا مقصد بنا لیا تھا، کسی نے اپنی جو بھی ہے زندگی کو ان دا سینس آف اپنا جو بھی انٹرٹینمنٹ ہے، مزے موج مستی کو، وہ اگر مقصد بنا لیا تھا تو کیا ہوگا کہ جب غاشیہ آئے گی تو وہ ہر چیز کو ڈھانپ لے گی. یعنی کہ وہ جو مقصد زندگی جو تھا نا سب کا الگ الگ، وہ سب ختم ہو جائے گا. یعنی وہ سب مقاصد جو ہیں وہ ڈھانپ دیے جائیں گے، یعنی وہ ڈھک جائیں گے وہ سب کے سب. ٹھیک ہے، تو جتنی بھی اور ہم لوگوں کی جو فکر تھی، جو اور چیزیں تھیں نا، تو وہ کیا ہوں گی، وہ سب ایک جس کو کہتے ہیں کہ تہ کے نیچے دب جائیں گی. ٹھیک ہے، تو انداز جو ہے وہ واقعی ایسا ہے. اور اگر یہ کہ آپ ظاہری جو لغوی معنی ہیں وہ بھی لے لیں، یا پھر جو ایک گہرائی میں جا کے اگر کوئی معنی دیکھیں اور اس میں جو کنیکشن دیکھیں، تو دونوں جو ہیں وہ واقعی سبحان اللہ ایسا ہے کہ جس طرف سے بھی آپ دیکھیں، اگر سمجھ میں آنا ہو انسان کو تو آ جائے گا انشاءاللہ. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ. وجوہ جو ہے یہ وجہ، واو جیم ہا، ٹھیک ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور وجوہ جو ہے یہ جمع ہے یعنی پلورل ہے. ٹھیک، اور وجوہ جمع تکسیر ہے کس کا، وجہ کا. ٹھیک، وجوہن، یہاں پہ جو تنوین ہے نا اس سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ سب کے سب ہوں گے، ویسے نہیں. جو تنوین ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہوں گے جو ایسے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب جب بات ہوتی ہے نا کہ بہت سارے لوگ ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں، تو اپنے آپ ذہن میں ایک دوسرا سوال آتا ہے کہ اس کا مطلب کہ، یا ایک دوسری بات ذہن میں آتی ہے، وہ کیا آتی ہے کہ اس کا مطلب کہ کچھ اور ہیں جو کسی اور طرح کے ہوں گے. ٹھیک ہے، وجوہن، یہ تنوین سے یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ کچھ چہروں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک، اور اس کا مطلب کہ کچھ اور جو ہوں گے وہ کسی اور طرح کے ہوں گے. تو وہ انشاءاللہ آگے صورت میں بھی آ رہا ہے تھوڑی دیر میں، یعنی کہ آیت نمبر 8 میں پھر آ رہا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، کہ کچھ چہرے ہوں گے جو ناعمہ میں ہوں گے. ٹھیک ہے، اب وجوہن کچھ سے ہمارا مطلب تھا کہ سم آف دیم. اب یہ وجوہن جو ہے نا یہ جمع تکسیر ہے، اور یہاں پہ وجوہن کا مطلب کہ یہ اپارٹ آف دا کراؤڈ ہوگا، لیکن تعداد میں یہ بہت ہوں گے. ٹھیک ہے، تو وجوہن کچھ سے جو ہمارا مطلب وہ یہ ہے کہ کیا بولیں، سم آف اٹ، لیکن یہ کہ ان کی تعداد جو ہوگی یہ بہت زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، وجوہن. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ الف لام نہیں لگا ہے. ٹھیک ہے، الوجوہ ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ الف لام نہیں لگا ہے، تو اس سے کیا کیا باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ الف لام نہیں ہے تو اس کی وجہ سے تنوین آ گئی، اور تنوین آ گئی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ سب کے سب کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان میں سے کچھ کی بات جن کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، اور جو دوسری بات ابھی ہم نے بتائی تو وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھتے ہی، وجوہن دیکھتے ہی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور گروہ ہوگا، یعنی کچھ اور چہرے ہوں گے جو کسی اور کیفیت میں ہوں گے. ٹھیک ہے، اب یہ بات تو ہو گئی وجوہن کی. اور اس کے بعد کیا ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ. ٹھیک ہے، یومئذ جو ہے یہ ہے ظرف زمان. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس دن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس دن تو کیا ہوتا ہے کہ یومئذ، ویسے جو ہم لوگ جب بولتے ہیں یا بول چال کے اعتبار سے جو ظرف زمان ہوتا ہے نا وہ آخر میں آتا ہے. ٹھیک، تو یہاں پہ وجوہن آیا، پھر یومئذ خاشعہ، جبکہ ویسے کیا اصل میں مطلب جو لٹریچر ہے اس کے حساب سے ہونا چاہیے تھا وجوہن خاشعۃ یومئذ، کہ اس دن کچھ، یا پھر کچھ چہرے جو ہوں گے وہ خاشعہ ہوں گے اس دن، لیکن وہ یومئذ بیچ میں آیا ہوا ہے. تو اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے ایک تو جو چیز ہے وہ ہے اختصاص. ٹھیک ہے، اختصاص، اور اختصاص
کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاص طور پہ اس دن کیا ہوگا کہ کچھ چہرے ہوں گے جن کے اوپر یہ خاشعہ طاری ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ اختصاص اس دن کا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن چہرے جو ہوں گے وہ ان کے اوپر خاشعہ ہوگا. ٹھیک، اب خاشعہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اب اس سے پہلے اگر یاد ہو تو اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے سورہ اعلیٰ میں کیا تھا خشیہ، ٹھیک ہے، اخشا ہے نا. تو خشیہ ہوتا ہے ایک خواشین یا، اور یہ کیا ہے؟ خواشین اور عین ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ خشیہ ہوتا ہے کہ جب ہم کو ڈر یا گھبراہٹ ہو کسی ایسی چیز سے جو بہت بڑی ہو، یعنی ہم سے بہت بڑی ہو. ٹھیک ہے، اور خشوع جو خواشین عین جو آتا ہے تو وہ آتا ہے اس ڈر کے لیے جو ہم کو پیرالائز کر دے، یعنی کہ جو بالکل ہم کو نڈھال کر دے اور کمزور کر دے، اس ڈر کو کہا جاتا ہے. اور یہ ایسا ڈر ہوتا ہے جو کہ ہمارے ہر اعضاء میں، اور جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ہڈیوں تک، اندر سے اندر تک جو ڈر پیوست ہو جائے، یہ اس کے لیے آتا ہے خواشین عین. ٹھیک ہے، اور اگر یہ آپ لوگوں نے یاد تو ہوگا ہی کہ نماز کی حالت میں کیا مطلوب ہے؟ خشوع ہے نا. تو یعنی کہ یہ وہ ڈر جو کہ ہمارے دل سے نکلے، لیکن وہ اس طرح کا ڈر ہو کہ ہمارے پورے کے سارے اعضاء جو ہیں وہ اس ڈر اور اس کیفیت کے تابع ہو جائیں. یعنی کہ ہمارے اعضاء جو ہیں، یعنی ہمارے ہاتھ پیر، ہماری نظریں، ہماری آنکھیں، ہمارا دل، یہ سب جو ہے اس خشوع میں ہو جائیں. یعنی کہ یہ کیفیت ہو ہماری کہ ہمارے تمام کے تمام اعضاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں اور ان کے اندر وہ ڈر ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے نماز میں وہ خشوع مطلوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو خاشعہ. اب اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہوا کہ یہ جو ہے چہرے اس وقت کیسے ہوں گے کہ ان کے اوپر ان کے اوپر خوف یا ڈر، گھبراہٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کی وجہ سے جیسے ہوتا ہے نا کہ سن ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، جب بہت زیادہ ڈر لگتا ہے یا بہت گھبراہٹ یا کسی چیز کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے تو ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے سن ہو گیا ہے، اب کچھ نہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور نہ سنائی دے رہی ہے، نہ کچھ بولا جا رہا ہے، اور اس طرح سے. ٹھیک ہے، اب ایک چیز جو یہاں پہ بتانے والی ہے وہ کیا ہے کہ یہ خشیع، یہ جو ہے نا خوا، شین اور عین، یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اور جگہ بھی استعمال کیا ہے. فار ایگزامپل ایک آتا ہے کیا نام ہے، سورہ قلم. ٹھیک ہے، اور سورہ قلم میں بھی ہے سورہ قلم میں آیت نمبر 23 اس میں بھی بہرحال اس وقت ہمیں آیت وہ مل نہیں رہی ہے. اچھا ہاں، سورہ قلم ہے سورہ نمبر 68. ٹھیک ہے، اور اس میں ہے آیت نمبر 43، اور وہ کیا ہے؟ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ. ٹھیک ہے، خاشعۃ ابصارہم کہ آنکھوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ خاشعہ. اور اسی طرح سے پھر 2 سورہ بعد سورہ معارج ہے، اور سورہ معارج میں بھی آیت نمبر ہے 44، اور اس میں بھی خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں جگہ پہ یہی بات آئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پھر خشوع، تو جب بھی خشیہ جب کسی اور اعضاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آنکھ کے لیے یا نظروں کے لیے یا چہروں کے لیے، تو پھر وہ جو ہوتا ہے وہ
خشوع جو ہوتا ہے وہ ایک ذلت والا خشوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب یہ خشیت جب دل کے لیے استعمال ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب دل خشوع محسوس کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ ایک اکرامن ہے، مطلب وہ ایک تکریم والی چیز ہے، یعنی کہ وہ اچھی چیز ہے، بیسیکلی اٹ از این آنر کہ جو ایمان والے ہیں ان کا دل خشوع محسوس کریں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ جب جیسے یہاں پہ ہے نا خاشعۃ ابصارہم، جب یہ آنکھوں کے لیے یا چہروں کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، یہ ذلیل و خوار جو کہا جاتا ہے نا کرنے کے لیے یہ پھر استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کافر کے لیے اس دن یعنی وہ جو قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا ڈسکرائب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا تفصیل بیان کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں، ان کے چہرے جو ہیں وہ یہ خشوع ایکسپیرینس کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور خشوع جب دل کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ ایمان والوں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دل کے لیے ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے وہ گھبراہٹ والی ایک جو چیز ہے وہ ذکر کی ہے، اور اگر یاد ہو تو سورہ نازعات جو ہے اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا قلوب یومئذ واجفہ، تو وہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قلوب جو دل ہوں گے وہ کیا ہوں گے اس دن واجفہ ہوں گے، تو یعنی کہ وہ بھی ڈر ہے، لیکن مطلب ہم صرف چوائس آف ورڈز کی بات کر رہے ہیں کہ جب دل کے ساتھ خشوع آتا ہے وہ تو صرف ایمان والوں کے لیے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ وہ بھی ڈر اور گھبراہٹ ہے نا، لیکن جب کفار کے دلوں کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ گھبرا رہے ہوں گے تو اس کے لیے خاشعہ نہیں یوز کیا ہے، واجفہ یوز کیا ہے۔ اب وجف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ جو عرب تھے، ٹھیک ہے، عرب اپنے جانوروں کو ڈرانے کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ کچھ کام کروانا ہے یا جو بھی ہے تو جب ڈرانے کے لیے جو ان کو جب ایک جس کو کہتے ہیں جھڑکی دیتے تھے یا جو بھی کرتے تھے تو اس کو وجف کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب کفار کے لیے کے دلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب استعمال کیا ہے یہ ڈر اور یہ خوف تو اس کے لیے واجفہ استعمال کیا ہے، یعنی کہ اس دن بھی اگر ان کے دل ڈر بھی رہے ہوں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ ڈر ہوگا جو کہ جانوروں کا جیسا ڈر ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ بہت سے چہرے ہوں گے اس دن تھکے ہوئے، دبے ہوئے، یا اداس کہہ لیں اس کو، یہ الگ الگ الفاظ آئے ہیں تو یہ سارے ہی ہم سارے تو نہیں لیکن یہ کہ اکثر ہم اسی لیے بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں کسی کو اگر ایک لفظ نہ سمجھ میں آئے تو دوسرا آ جائے، ٹھیک ہے۔ خشعہ مفعوم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جھک جانا، ٹھیک ہے، یعنی اترا ہوا چہرہ یا اداس شرمندگی والا چہرہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، عاملۃ ناصبہ، عاملہ کیا، مشقت اٹھائی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، یعنی بہت عمل کیا ہو، جو بہت زیادہ عمل کر کے جب ایک دم جس کو کہتے ہیں نا ایگزاسٹ ہو جانا، تھکان کے جو آثار ہوتے ہیں وہ جب چہرے پہ آ جاتے ہیں اس کو عاملہ، ٹھیک ہے۔ عمل ویسے کیا ہوتا ہے، دیکھیں وہ ہوتا ہے نا کہ اور کام ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے اور عمل ہوتا ہے، اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے انہی تفسیر کے سیشنز میں۔ تو عمل کیا ہوتا ہے، عمل مشقت طلب کرتا ہے، ٹھیک ہے، مشقت والا اور ارادے کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اس کو عمل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ سمجھنے کے لیے ایک بار پھر سے عاملۃ، ٹھیک ہے، تو عاملہ دیکھیے جب ہم بہت زیادہ ہم یا کوئی بھی اگر بہت کام کر کے اور بالکل برے حال میں مطلب تھکان سے چور اگر ہو چکا ہے تو بات یہ ہے کہ اس کے چہرے سے وہ چیز پتہ چلتی ہے نا، تو وجوہ یومئذ خاشعہ اور کیا ہے عاملۃ ناصبہ، تو اس عاملۃ سے دو چیزیں پتہ چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو آخرت کا دن ہوگا، وہ جو قیامت کا دن ہوگا جس کو ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے، تو اس دن کیا ہوگا کہ کچھ کام ہو رہا ہوگا، تبھی یہ عمل کی بات آئی ہے نا، تبھی تو وہ عاملہ ہوئے کیونکہ کچھ کام ہو رہا ہے تبھی تو وہ کام کرنے والے ہوئے نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کام کیا ہو رہا ہے یہ الگ الگ آیات سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کیا الگ الگ آیت میں پتہ چلتی رہتی ہے نا یہ سب چیزیں کہ لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کہیں چھپنے کی جگہ یا کہیں پناہ گاہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، ہے نا، تو اور اس کی وجہ سے جس کو کہتے ہیں نا کہ جو تھکان ان کے اوپر طاری ہو چکی ہوگی، ایک تو وہ ہے،
ایک تو یہ کام ہو رہا ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کوئی سفارشی ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کچھ ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اپنے، بہرحال یہ تو قرآن شریف سے ہی، اور اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں کو یہ چیز پتہ ہے نا۔ اور دوسری جو چیز ہو رہی ہے اس دن، یعنی کہ وہ جو آخرت کا دن، جو قیامت کا دن، جو سزا اور جزا اور سزا کا جو دن ہے، اس دن ایک اور چیز جو ہو رہی ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا کھڑے ہونا، ٹھیک ہے؟ اپنے رب کے سامنے سب کو کھڑا ہو کے اور سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، اور وہ سوال کیا ہوں گے؟ پوری زندگی کے سوال ہوں گے، ہے نا؟ تو کتنا لمبا عرصہ ہوگا، کیا ہوگا، بہرحال اس کے لیے حدیث شریف ہے، آیات ہیں، اور یہ تو بات پہلے بھی کافی بار ہو چکی ہے۔ صرف یہ عاملتن کے حساب سے ہم بتا رہے ہیں کہ اس دن جو چہرے ہوں گے، عاملتن ناصبہ، یہ جو بتایا جا رہا ہے، جو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، وہ ان چہروں کو کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ عاملتن اور ناصبہ یہ دونوں چہرے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ کہ اگر عمل ہو رہا ہے تو اس دن عمل کیا کیا ہو رہا ہے، تو یہ تو بظاہر پتہ چل ہی رہے ہیں کہ لوگ ایک تو دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ لمبے لمبے وقفے کے لیے کھڑا ہونے کا جو عمل ہے، ٹھیک ہے؟ اور سوالوں کے جواب۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بلکہ وہ ان کا قول ہے یہ، اور وہ کیا بتاتے ہیں کہ یہ چہرے، یہ جو عاملتن جو ہوں گے، یہ کون سے ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں رہ کے، ہے نا، اس دنیا میں رہ کے وہ کام نہیں کیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو کھپایا، ایسا نہیں کہ انہوں نے نہیں کھپایا، انہوں نے بھی وہ سب کچھ کیا، لیکن ان چیزوں میں اپنی زندگی کو صرف کیا، ان چیزوں میں اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنے ریسورسز سب کچھ لگائے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے موافق نہیں تھے، یعنی ان کے مخالفت میں، ٹھیک ہے؟ اور اسی پہ ایک وہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک اس کو کہتے ہیں کہ عیسائی پادری کوئی آیا تھا، بہت ضعیف، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جیسے بے انتہا ضعیف ہوتے ہیں نا، جن کے چہروں سے اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت ضعیف ہیں، تو وہ بہت ضعیف جو یہ تھا عیسائی پادری جب آیا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، تو عمر رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ کے عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ تو جب رونے لگے تو پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ آپ کیوں اس طرح رو رہے ہیں؟ تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کیا یہ آیت دہرائی، عاملۃ ناصبہ، کہ یہ جو پادری تھا اس نے اپنی زندگی لگا دی، اپنا، اس کو کہتے ہیں نا، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنا ہر عمل، اپنا وقت، اپنی صحت، سب اس نے لگا دی، پوری اپنی زندگی اس نے لگا دی، ہے نا، اس عبادت میں جو کہ اللہ تعالیٰ نہیں منظور کریں گے، جو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ تو اس کو دیکھ کے عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور بہت روئے۔ تو بہرحال عاملتن، اب عاملتن عمل، تو دیکھیے اس زندگی میں بھی ایک تو جیسے سنتے ہی جو ہم لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ تو جو ایمان والے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، بے شک یہ ایمان والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن اگر آج کل ہم لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو کیا ہے، حدیث شریف کے مفہوم سے ایک ہے نا، عبد الدینار و دراہم، کہ ہم لوگوں کی جو جس کو کہتے ہیں کہ عبدیت، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف ہے، یا وہ اللہ نہ کرے کہیں اور ہو گئی ہے، کسی مطلب ہم لوگ اپنے معبود کن چیزوں کو بنا چکے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے پیسہ، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے سوسائٹی، جو مطلب یہ کہ لوگ آس پاس کے، یا پھر یہ کہ کسی نے اپنی اولادوں کو وہ بنایا ہے کہ جو بھی کریں بس میں تو ان کی خدمت کے لیے ہوں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، ایسے ویسے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی جو بھی چیزیں ہم کو اپنی کرنی ہے، فرائض تو خیر اللہ تعالیٰ نے اتنے ویسے مشکل اور وہ کیے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اگر وہ ہم کرتے کرتے اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو پھر بات وہی ہے کہ اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی اور اکثر مردوں کے لیے ہوتا ہے، اب تو خیر سب کے لیے، عورتوں مردوں کے لیے، سب کے لیے ہی، کہ آپ کا جو کام ہے، جو کاروبار ہے، جو آپ کا کریئر ہے، اگر وہی آپ کا زندگی کا مقصود اور مطلوب ہو گیا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے جو ہم لوگوں کا نظریہ ہے، جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو گول آف لائف ہے، اس کو درست کرنے کی ہم سب لوگوں کو ضرورت ہے نا۔ تو وہی ہے کہ آج کل جو کریئر اور جو بھی چوائسیز ہوتی ہیں، تو وہ کرتے کرتے بات یہ ہو گئی ہے کہ ہماری جو آئیڈینٹی ہے نا، وہ آئیڈینٹی ہی وہ چیزیں بن گئی ہیں، یعنی کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں سب سے پہلے،
ٹھیک ہے. تو بہرحال عاملتن، اور دوسری جو چیز آئی ہے، صفت آئی ہے، کیا آئی ہے؟ ناصبہ. تھکے ہوئے. ٹھیک ہے. اب ناصبہ کا جو معنی ہیں وہ الگ الگ ہیں، 2-3. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب جیسے کسی چیز کو ٹھوک دیا جائے زمین میں، اس کو بھی کہا جاتا ہے. کوئی چیز بہت پرومیننٹ ہو، یعنی کہ بہت ظاہر ہو، اس کو بھی کہا جاتا ہے. اور ناصبہ اس کو بھی کہا جاتا ہے جو کہ تھکان کی وجہ سے اتنا زیادہ کمزور اور لاغر ہو گیا ہو کہ وہ ٹھیک سے سیدھا کھڑا بھی نہ ہو پائے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کام کرتے کرتے اور اتنا ایگزاسٹ ہو چکا ہے، اتنا لاغر اور کمزور ہو گیا ہے کہ اب اس کے پاس اس کی سکت ہی نہیں بچی کہ وہ کھڑا بھی ہو پائے. اس کو کہا جاتا ہے ناصبہ. ٹھیک. تو یہ ہو گیا عاملۃ ناصبہ. تصلی نارا حامیہ، ہے نا، دہکتی آگ میں داخل ہوں گے. اور یہاں پہ پھر جیسے کہ سورہ اعلیٰ میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ یہاں پہ مجہول کا صیغہ نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس میں ڈالا جائے گا، بلکہ کیا ہے، معروف کا صیغہ ہے، یعنی وہ خود اپنے آپ کو اس دہکتی آگ میں ڈالیں گے. وہ داخل ہو کر رہیں گے. ٹھیک ہے. تپنے والی آگ میں. اور یہ چیز جو ہے یہ ویسے اگر دیکھیں کہ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کافی بار کہ آگ واقعی ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ڈالیں گے اس کے اندر، ہے نا. اور اس سے بڑی اور ذلت کی بات کیا ہو سکتی ہے. اچھا، تصلی نارا حامیہ، یہ جو تا ہے نا شروع میں، جب آیت آپ لوگ کھول کے دیکھیں گے تو یہ تصلا ہے، تا ہے شروع میں. یہ جو تا ہے یہ تائے تانیث ہے، یعنی مؤنث کا صیغہ ہے. تو یہ جو ہے یہ کس کے لیے آیا ہے؟ یہ وہ جو بات ہو رہی تھی نا، وجوہ جمع تکسیر، تو وہ مؤنث ہیں. تو یہاں پہ تصلا جو تائے تانیث جو آیا ہے وہ ان وجوہ کے لیے، یعنی وہ چہرے جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے، اپنے آپ کو اس دہکتی ہوئی تپنے والی آگ میں ڈالیں گے. اب اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں کہ جب اللہ نہ کریں کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی مطلب آگ ہو، پانی ہو، کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے یا سب سے آخر تک آدمی اگر بچاتا ہے اپنے آپ کو اس سے، تو کیا اپنا چہرہ بچاتا ہے نا. کوئی بھی چیز ہوئی، سب سے پہلے جو ایک ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے چہرے کو بچاتے ہیں اس چیز سے، ہے نا. اور یہاں پہ کیا ہے کہ یہ وہ چہرے ہوں گے جو خاشعہ، جو اس وقت محسوس کر رہے ہوں گے، جو عاملۃ ناصبہ ہوں گے، وہ کیا کریں گے، یہ چہرے اپنے آپ کو ڈالیں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے. یہ چہرے خود اپنے آپ کو اس دہکتی ہوئی یا تپتی ہوئی یا تپنے والی آگ میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں. تصلی نارا، نار تو یہ کئی بار پہلے ہو چکا ہے، آگ. اور حامیہ کیا ہے، دہکتی آگ. ٹھیک ہے. اب حامیہ جو ہے یہ ایک ایڈجیکٹو ہے جو کہ جہنم کی آگ کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اسی طرح سے بہت سارے اور ہوئے ہیں نا، طاغیہ نہیں، کیا نام ہے، لظیٰ، یہ سب استعمال ہوا ہے نا یہاں پہ حامیہ. اب حامیہ کیا ہوتا ہے؟ حامیہ ہوتا ہے کسی چیز کو بچانا. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ جب آپ کسی سے، جس کو کہا جاتا ہے نا پریونٹیو میجرز جو ہوتے ہیں، اس کو، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو یا کسی بھی چیز کو بچانے کو حامیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور حامیہ جو ہے اس کا ایک اور معنی جو ہے، ایک اور میننگ کیا ہے، دہکتی ہوئی آگ. اور اسی طرح سے جو ریگستان میں جب سورج ہوتا ہے تو اس کو بھی حامیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ گویا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس سے آگ نکل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو حامیہ پھر کیا ہو گیا کہ دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، تپنے والی، تپانے والی آگ. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو مطلب ہے وہ بھی یہاں پہ بہت فٹ ہو رہا ہے، اس لیے کہ کیا ہے کہ وہ ہوتا ہے نا بچانا. ٹھیک. تو یہ آگ وہ ہوگی جو آپ کی جو جلد ہوگی، جو سکن ہوگی نا، اس کو
جلنے سے بچائے گی. اب اس کا مطلب اس کا یہ ہوا کہ جیسے ہوتا ہے نا جلد جو سکن ہوتی ہے اس میں سارے ریسیپٹرز ہوتے ہیں، تو جو تکلیف کا جو ہمیں احساس ہوتا ہے یا جو جلنے کا یا جو جلن ہوتی ہے وہ سکن سے ہوتی ہے نا. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ جلے گی، یعنی کہ یہ جو آگ ہے یہ جلائے گی، لیکن جو سکن ہوگی نا وہ کمپلیٹلی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اگر سکن جل کے ختم ہو گئی تو پھر وہ تکلیف کا احساس، وہ جلن کا احساس تو ہونا ختم ہو جائے گا نا، ہے نا. تو یہاں پہ وہ مطلب ہے کہ یہ آگ ایسی ہوگی جو کہ سکن کو جلائے گی بھی لیکن سکن جلے گی نہیں، یعنی کہ وہ جو تکلیف ہے، وہ جو شدت ہے، وہ جو جلن ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے. تسقیٰ من عین آنیہ، پلایا جائے گا انہیں اس چشمے کا پانی جو کھولتا ہوا ہوگا. ان کو کھولتے چشمے کا پانی پلایا جائے گا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے تسقیٰ، یہاں پہ پھر تائے تانیسی آئی ہے، یعنی کہ وہ جو چہرے ہوں گے ان کو کیا دیا جائے گا؟ ان کو دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی. ٹھیک ہے. اب بار بار جو اللہ تعالیٰ جو استعمال جو ہو رہی ہے جو ضمیر، وہ کیا ہے؟ تانیس کی، یعنی کہ چہروں کے اوپر بار بار اللہ تعالیٰ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور بات وہی کہ چہرہ جو ہے وہ انسان سب سے زیادہ بچانے کی کوشش کرتا ہے. ایک جو ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے اس کے حساب سے سب سے پہلی چیز اگر کسی اس میں پڑھے اللہ نہ کرے تو کیا ہوتا ہے کہ چہرہ اپنے آپ پیچھے ہٹتا ہے نا. اور آخر تک اگر آدمی کا کچھ بھی وہ ہوتا رہے تو آخر تک اگر وہ کوئی چیز بچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنا چہرہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ تسقیٰ من عین آنیہ. تو یہاں پہ بھی تائے تانیس ہے کہ یعنی ان چہروں کو اس دن کیا ہوگا؟ ان چہروں کو اس دن وہ پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا. ٹھیک ہے. اور ویسے اگر دیکھیں تو چہرہ واقعی دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو چہرہ جو ہے وہ ہم لوگوں کے جو وجود ہے اس کا جو سب سے بڑا مظہر ہے، مطلب جو ایکسپریس آدمی کر سکتا ہے وہ چہرے سے ہی کر سکتا ہے نا. ہمارے ایموشنز ہیں، ہمارا جو بھی چیز ہے، غصہ ہے، محبت ہے، ہنسی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ چہرے پہ وہ سارے تاثرات نظر آتے ہیں، ہے نا. گھبراہٹ ہے، ڈر ہے، خوف ہے، غصہ، مزہ، جو بھی ہے وہ چہرہ دیکھ کے آدمی کا سمجھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب تسقیٰ، سقایا جو ہے، سقایا کہا جاتا ہے اس پلانے کو جو کہ منہ میں ڈالا جائے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جب منہ میں کوئی چیز ڈالی جائے اس کو سقایا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر اس کو دیکھیں تو کیا ہے، اس سے پہلے والے آئے تھے تسلا نارن حامیہ. ٹھیک ہے. کہ وہ لوگ ہیں کہاں پہ؟ نارن حامیہ میں. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ جب ہیں اس تپتی ہوئی اور دہکتی ہوئی آگ میں، تو اس میں کیا ہے کہ کہیں سے کوئی بھی ریلیف نہیں ہے نا. کہیں سے کسی طرح کا بھی آرام کا تو تصور ہی نہیں ہے، بلکہ وہ جو جلن ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگی کبھی بھی، کیونکہ جو سکن ہے وہ بار بار اس جلن کا اور اس تکلیف کا احساس دلاتی رہے گی. سکن کبھی جل کے ختم نہیں ہوگی وہاں پہ. تو اب جب ایسی چیز مطلب ایسی ایک سچویشن میں ہے تو اس سے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ایک جو چیز ہے وہ اس چیز کو جو بچا سکتی ہے یا اس کیفیت کو تھوڑا سا بہتر کر سکتی ہے، وہ کیا ہوگا؟ پانی، ہے نا. تو اور ویسے بھی جب گرمی ہو، سخت شدت ہو گرمی کی یا جو بھی ہو، تو سب سے پہلی جو چیز زیادہ محسوس ہوتی ہے تو وہ کیا، کس کی ضرورت؟ پانی کی. تو یہاں پہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اسی پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تسقیٰ. ٹھیک ہے. تسقیٰ، سقیہ، سقایا جو ہے وہ ہوتا ہے جب کسی کے منہ میں وہ چیز ڈالی جائے. من عین. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک ایک لفظ کا جو ہے نا وہ آیا ہے. بہرحال عین جو ہے وہ چشمے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر وہاں ریگستان کے اعتبار سے دیکھیں تو چشمہ جو ہے اس سے زیادہ بہترین چیز یا اس سے زیادہ سکون بخش چیز ہے نا، کہ جس کو دیکھ کے بس دل خوش ہو جائے، سکون مل جائے، وہ کیا ہوگا ریگستان میں؟ چشمہ. ٹھیک ہے. تو یہ کہ اگر ویسے دیکھا جائے تو ایک فینٹیسی والی جو چیز ہوتی ہے عربز کے لیے اس وقت بھی اور ویسے بھی، وہ کیا ہوگا؟ عین، یعنی چشمہ. اور اسی لیے آنکھ کو بھی چشمہ کہا جاتا ہے. کیوں؟
سوری استغفر اللہ، آنکھ کو چشمہ نہیں، آنکھ کو عین کہا جاتا ہے عربی میں. وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ اس میں سے یہ جو عین ہے اس میں سے پانی نکلتا ہے نا، وہ آنسو جو گرتا ہے جو، اور پانی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آنکھوں میں ہمیشہ ایک نمی سی رہتی ہے نا، تو یعنی عین وہ جو کہ پانی کا کوئی سورس ہو جس میں نمی ہو، ٹھیک ہے، عین. اور بہت خوبصورت چیز بھی اگر ہوتی ہے، کوئی بہت فیسینیٹنگ چیز، تو عربی میں اس کو بھی عین کہا جاتا ہے. تو یعنی کہ چشمہ جو ہے، پانی کا چشمہ، وہ کتنی بڑی چیز تھی ان لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو عین جب بھی استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک پازیٹیو چیز کے لیے ہوتا ہے عربی میں، ٹھیک. اب یہ کیا ہے؟ عین. اور آنیہ. آنیہ کیا ہے؟ آنیہ انا، الآن سنا ہوگا، الآن ابھی کے لیے کہتے ہیں، مطلب اس وقت کو اگر عربی میں کہا جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ آن، الآن، آن، ٹھیک ہے، نون ہے اینڈ میں، الآن. تو اس میں فاعل ہے یہ، ٹھیک، الآن جو ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ جب پانی کو آپ گرم کریں، ٹھیک ہے، اور پانی کو جب گرم کریں اور پھر ایک پوائنٹ آتا ہے جس کو بوائلنگ پوائنٹ کہا جاتا ہے، کہ جس وقت پانی میں جوش آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے. اور اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے نا کہ کسی ریسیپیز میں اور اس میں، کہ جب پانی جوش مارنے لگے، یعنی کہ جب when it starts boiling. تو یہاں پہ آنیہ کیا ہے؟ کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ، اس وقت، وہ جو ایک مخصوص وقت ہے جب کہ پانی اپنے ہائیسٹ اس پہ پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہائیسٹ ٹیمپریچر پہ، یعنی جو اس کی جو شدت ہے گرمی کی، جب وہ اپنی پیک پہ ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے بوائلنگ پوائنٹ، وہ ہوتا ہے نا. اور اس کو یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے؟ آنیہ. یعنی کہ وہ پانی پلایا جائے گا ان کو جو کہ صرف بوائلنگ نہیں، بلکہ اس کی جو شدت ہے وہ اس ورڈ میں آ رہی ہے، وہ کیا ہے کہ اپنے ہائیسٹ ٹیمپریچر پہ، جو ایک پانی کا جو ہائیسٹ ٹیمپریچر پاسبل ہے اس پہ وہ ہوگا، تو وہ پانی ان کو پلایا جائے گا، ٹھیک ہے. اور یہ جو چشمہ ہے یہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ یہ جہنم کے بیچ میں سے نکل رہا ہے. اور اس میں سے کیا پھوٹ رہا ہے؟ اس میں سے کھولتا ہوا پانی پھوٹ رہا ہے. اور یہ کیا ہے؟ تسقا، وہی چہرے جو ہوں گے، یہ ان چہروں کو یہ پانی دیا جائے گا، پلایا جائے گا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کریں. تو اگر پہلی آیت سے دیکھیں تو غاشیہ تھی، یعنی کہ پوری طرح سے اوپر سے تو ڈھاکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ڈھکا ہوا ہے. کس چیز سے ہے؟ ایک آگ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے سورہ دخان میں ہے نا غلیٌ، تو وہ بھی پانی کی ہی بات ہو رہی ہے، اور پانی جو ابلتا ہوا ہو اور جس میں اوپر جھاگ ہونے لگے، ہے نا. تو یہ ہے کہ جیسے ابال جب آتا ہے نا، جب جیسے جھاگ، مطلب جب وہ اٹھنے لگتا ہے پانی، یہ غلیٌ جو ہے نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کیا ہے کہ پانی جب پی بھی لیں گے تو کیا ہوگا؟ اندر اس میں جیسے ایک وہ ہوتا ہے، مطلب ایک ابال جو آتا ہے کہ وہ پینے کے بعد بھی اندر سے بھی وہ اتنا تکلیف دہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اگر دوزخیوں کے لیے اس لیے ہے تو ایک وہ ہے نا غسلین، کہ زخموں کا دھون، اسی طرح سے زقوم، بہرحال وہ بھی آگے آئے گا، ہے نا. تسقا من عین آنیہ. اور یہ کہ یہاں پہ جو من ہے تو اس سے بھی کیا ہے کہ ان لوگوں کو جس کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ چیزیں اپنے آپ جا کے ڈھونڈنی پڑیں گی. مطلب بہرحال اس کے برعکس جب جنتیوں کا جب ذکر آتا ہے تو کیا ہے کہ ان کو شراباً طہورا جو ہے وہ ہے، یا جو بھی ہے نا، وہ سب کیا ہوگا؟ ان کو پیش کیا جائے گا. اور یہاں پہ جو ہے جب ان لوگوں کا ذکر آیا ہے تو ابھی آگے آیات سے پتہ چلے گا کہ ان کو اس دہکتی ہوئی آگ میں اور اس پریشانی کی اور بھوک اور پیاس اور اس کی کیفیت میں کیا کرنا پڑے گا؟ خود ہی یہ سب چیزیں ڈھونڈیں گے، اور جب ڈھونڈیں گے تو یہ سب چیزیں ملیں گی، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، ان کو یہی سب چیزیں کنزیوم کرنی پڑیں گی، یعنی کھانی یا پینی پڑیں گی. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کو ضریع کے سوا کوئی کھانا نہ ملے گا.
ٹھیک ہے، نہیں ہوگی ان کے لیے کوئی غذا یا کھانا سوائے، اب غریع کیا ہے؟ جھاڑ جھنکار جو ہوتا ہے، جھاڑ جھنکار ہوتا ہے، یا پھر جو خاردار جو درخت ہوتے ہیں وہ، جھاڑیاں، اور اسی طرح سے زقوم کا ذکر آیا ہے نا، من شجرۃ الزقوم، یہ ہے سورہ دخان ہے نا یہ واقعہ، ہاں، تو اس میں کیا ہے کہ زقوم وہ درخت ہے جس کی جڑ جو ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہے، اور رؤوسہم کیا ہے رؤوس الشیاطین، اور اس کے جو پھل ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ جیسے رؤوس الشیاطین. تو بہرحال وہ یہ کہ دوسری سورہ میں اس طرح سے بتایا گیا ہے. اور اسی طرح سورہ حاقہ میں ہے کہ من غسلین، یعنی زخموں کا جو دھون ہے وہ ان کو ملے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو یہ کہ ان کے لیے کھانا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیس لہم طعام، لیس لہم طعام، کہ ان کے لیے کچھ بھی کھانا نہیں ہے، الا یعنی سوائے کیا؟ من ضریع. ٹھیک، تو اب کیا، اب اس میں لیسا جب استعمال ہوتا ہے نا، تو لیسا اکثر یا اکثر و بیشتر لیسا جب استعمال ہوتا ہے تو وہ پریزنٹ ٹینس کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پہ لیسا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ تو ابھی چیز ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو اس وقت کی جو موجود چیز ہوتی ہے اس کے لیے لیسا آتا ہے. تو یہاں پہ یہ لانے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہیں ان لوگوں کے اوپر، تو گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ہی کیا ہے کہ یہ جو کھانا کھا رہے ہیں یا جو ہے وہ اصل میں ان کے لیے طعام ہے ہی نہیں، یعنی ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے، اب لہم جو ہے وہ اس سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں یہاں پہ نا، لیسا لہم، لہم سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک یہ ہے کفار کے لیے یہ ایک دھمکی ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ایک تسلی ہے. اب وہ کیسے ہے؟ وہ اس طرح سے کہ یہ جو لہم ہے تو اس سے یعنی ان کے لیے، جب یہ بات آئی کہ یہ جو کفار ہیں یا جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے لیے لہم ان ہے نا، تو یعنی کہ ان کے لیے یہ ہے، تو اس سے پھر آٹومیٹکلی ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے یعنی کسی اور کے لیے کوئی اور چیز بھی ہے نا. جیسے وجوہن میں جو بات پتہ چلی تھی، تو لہم سے یہ پتہ چلے کہ ان کے لیے یہ ہے، تو اس کا مطلب کہ جو دوسرا گروہ ہے اس کے لیے کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو دھمکی ہے یہ کفار کے لیے ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تسلی ہے. ٹھیک، اب کیا ہے؟ غریع، یہ جو ہے جو سی ویڈز ہوتی ہیں نا جو جانور بھی نہ کھائیں، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا پھر یہ غریع جو ہوتا ہے یہ ایک بہت خاردار کانٹے والا درخت ہوتا ہے جس کے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بڑے اور لمبے ہوتے ہیں اور بہت نوکیلے ہوتے ہیں، کہ جب جانور بھی چرتے ہیں تو یہ جو غریع جو ہے اس کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں، کیونکہ اس کے قریب بھی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ زخمی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ اچھا ایک جو چیز اور ہے وہ یہ ہے کہ غریع جو ہے صرف ایک جانور ہے جو اس سے کھا سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اونٹ ہے، اونٹ. ٹھیک ہے، اور اونٹ جو ہے ابھی اسی سورہ میں تھوڑی دیر بعد اس کا ذکر آئے گا. تو اونٹ ویسے اگر دیکھیں تو واقعی وہاں کی جو زندگی ہے جو ریگستان کی، اس میں تو وہ ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی جو خصوصیات ہیں اس کی وجہ سے. تو وہ ابھی آگے اونٹ کا بھی ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ اسی صورت میں، ہے نا. تو تین طرح کے جو کھانے جو جہنمیوں کے لیے جو قرآن شریف میں آئے، ایک زقوم، ایک غسلین اور ایک غریع. ٹھیک ہے، اور غریع کے لیے کچھ مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ غریع جو ہے اس میں زقوم اور غسلین بھی شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک جو چیز ابھی جو بات ہوئی تھی کہ ان لوگوں کو یہ چیزیں اپنے لیے خود جا کے ڈھونڈنی پڑیں گی، اور جب یہ ڈھونڈ کے تلاش کر کے جب ان کو کھانا ملے گا تو وہ کیا ہوگا کہ ان کو اس پیڑ کے پاس جا کے اور کھانا پڑے گا خود سے. ٹھیک ہے، اور جو صیغہ جو استعمال ہوا ہے وہ مضارع کا یعنی پریزنٹ ٹینس استعمال ہوا ہے، اور یہ اس لیے کہ شاید یہ جو صیغہ جو ہے جو یہ کہ
موجود یعنی پریزنٹ ٹینس یہ جو استعمال ہوا ہے، تو اس سے شاید یہ تھوڑی سی غور و فکر کر لیں. ٹھیک ہے. اور جب یہ آیت آئی تھی تو کیا تھا کہ کفار نے اس چیز پہ مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا کہ اچھا ضریع ہے، ضریع تو ٹھیک ہے ہم بھی کھا لیں گے کیونکہ ہمارے جو اونٹ ہیں وہ بھی تو یہ کھاتے ہیں، اور یہ کہ وہ پلتے بھی ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں اور سب ہوتا ہے. تو اس پہ انہوں نے مذاق اڑایا تھا، تو اس کے رسپانس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ نازل کی تھی. اب وقت ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.